الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے دوسرے ایپیسوڈ میں۔ ہمارے پروگرام کا نام ہے بک ان ڈیٹیل۔ اس پروگرام کے ذریعے سے ہم کسی خاص کتاب کو جو ہے سلیکٹ کر کے اس میں جو اس کی ایک ڈیٹیلڈ انالیسز کرتے ہیں۔ بیسیکلی یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس بک میں کیا لکھا گیا ہے، اس کے اندر جو ڈفرینٹ چیپٹرز ہیں ان میں کیا ڈیٹیل ہے۔ تو یہ ہمارا مقصد ہے اس پروگرام کے ذریعے سے۔ اور جس بک کا ابھی ہم تذکرہ کر رہے ہیں، جس کے اوپر بات ہو رہی ہے، یہ مالک بن نبی کی بک ہے، اسلام ان ہسٹری اینڈ سوسائٹی، جس کا تعارف ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دیا۔ اور لاسٹ جو ہمارا ایپیسوڈ تھا اس میں ہم نے پہلا چیپٹر اس کا، جس کا نام دا پوسٹ الموحد سوسائٹی، مسلمانوں کی ایک خاص حالت جو ہے اس کو ڈپکٹ کیا گیا ہے اس چیپٹر میں، تو وہ ہم نے آپ کے سامنے اس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھی۔ آج ہم دوسرا جو اس کا چیپٹر ہے اس کا نام ہے دا رینائسنس، اور یہ جو چیپٹر ہے اس کے دو حصے ہیں، یعنی کہ دو کمپوننٹس اندر ڈیل کیے گئے ہیں، دو سب چیپٹرز ہیں یہاں پہ۔ ایک کا نام ہے دا ریفارمسٹ موومنٹ اور دوسرے کا نام ہے دا ماڈرنسٹ موومنٹ۔ تو یہ جو ریفارمسٹ موومنٹ اور ماڈرنسٹ موومنٹ ہے اس کو ڈیل کیا گیا ہے ان دا رینائسنس۔ تو ہم پہلے ایک مختصر سا تعارف دیتے ہیں اس چیز پہ کہ رینائسنس ہم کہتے کس کو ہے۔ تو اردو میں ہم اس کے لیے جو اصطلاح یوز کرتے ہیں وہ ہے نشاط ثانیہ، یعنی کہ دوبارہ کسی قوم کا جو ہے عروج پہ آنا، دوبارہ ایک قوم کا ترقی کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں دا رینائسنس۔ تو یہ ٹرم جو ہے ایکچولی یورپ کے لیے عام طور پر استعمال ہوتی ہے، کیونکہ یورپ کا کبھی ماضی جو اس کا رہا ہے وہ کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں، کئی اعتباروں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تابناک رہا ہے، کیونکہ گریک سویلائزیشن تھی، پھر لیٹن سویلائزیشن وغیرہ۔ تو ایک ہسٹری رہی ہے جہاں پہ ان کے بڑے انٹلیکچوئلز جو ہے وہ اٹھے ہیں اور انہوں نے دنیائی اعتبار سے ترقی کی۔ کافی ساری اچیومنٹس جو آج ہم تھاٹس میں دیکھتے ہیں، بڑے بڑے تھاٹس دیکھتے ہیں، یا پھر جو سائنس کی دنیا میں کچھ اچیومنٹس ہیں، تو ان کی نسبت جو ہے ان کے ماضی سے اس کا تعلق ہے۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ یورپ میں جو ہے یورپین سویلائزیشن جو ہے، ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے، اس میں ڈکلائن پیدا ہو گیا، زوال پیدا ہو گیا۔ لیکن بعد میں آفٹر فار ایگزامپل 12ویں صدی کے بعد، 13ویں صدی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دھیرے دھیرے جو یورپین سویلائزیشن ہے یہ ابھرنا شروع ہو گئی، اس میں پھر سے ایک بار وہ جان آ گئی، اور دھیرے دھیرے انہوں نے ترقی کرنا شروع کر دیا، اور پھر ان کے بڑے اچیومنٹس بن گئے سائنس اور ٹیکنالوجی میں، ایجوکیشن میں، اور پھر ملک سازی میں، اکانومی میں۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں جیسا کہ مالک بن نبی نے بھی اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ انہوں نے کافی زیادتی کی باقی لوگوں کے ساتھ، باقی تہذیبوں کے ساتھ، قوموں کے ساتھ، لیکن ایک چیز تو طے ہے کہ انہوں نے ترقی کی جو ان کے لیے فائدہ مند کسی حد تک ثابت ہو گئی وہ ترقی۔ سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ رینائسنس ہم کہتے ہیں دوبارہ ترقی کرنے کو، جب ایک قوم ہو اس نے ایک ترقی کا دور دیکھا ہو، پھر زوال پذیری اس نے دیکھی ہو، اور فائنلی وہ پھر اٹھ کھڑی ہو گئی ہو، اور اس میں پھر جان پیدا ہو گئی ہو، پھر ترقی کی راہ پہ وہ گامزن ہو گئی ہو، تو اس دوبارہ ترقی پہ گامزن ہونے کے عمل کو ہم کہتے ہیں رینائسنس۔ اب رینائسنس تو زیادہ تر یورپ کے لیے ہم تاریخ میں استعمال کریں گے، لیکن اب یہ ٹرم جو ہے یہ عام طور پر بھی استعمال ہوتی ہے فار ادر کمیونٹیز، ادر نیشنز، ادر سویلائزیشنز ایز ویل، اور مسلمان جو ہے وہ اس ٹرم کو اپنے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا بھی ایک تابناک ماضی رہا ہے، پھر ڈکلائن ہے، اور ابھی تک یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ابھی بھی وہ ایک ڈکلائننگ، مسلمان جو ہے وہ ایک ڈکلائننگ فیز میں ہے، ابھی بھی وہ گراف جو ہے وہ اوپر نہیں چڑھا ہے، ابھی ترقی جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے اس حد تک کی کہ ہم کہیں گے کہ یہ جو بیکورڈنس جو ہے، زوال پذیری کے اس حالت سے وہ مسلمان باہر آ گئے ہیں۔ سو
ان دیٹ کنٹیکسٹ رنیسانس جو ہے لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے. تو یہ جو رنیسانس کا چیپٹر ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ اس میں دو اس کے حصے ہیں، ایک ہے دا ریفارمسٹ موومنٹ اور دوسرا ہے دا ماڈرنسٹ موومنٹ. آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم پہلا حصہ اس کا کور کرنے کی کوشش کریں گے، دا ریفارمسٹ موومنٹ. تو اس چیپٹر کی شروعات جو ہے وہ سورۃ الرعد کی ایک مشہور آیت جو ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ تب تک ایک قوم کی حالت کو تبدیل نہیں فرماتے جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ میں جو ان کے ہیں، ان کی طبیعت، مزاج اور ان کے تھاٹس جب وہ نہ بدلے، تو تب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حالت بھی تبدیل نہیں فرماتے ہیں. تو یہاں سے شروع ہوتی ہے بات. اب دیکھیں، مالک بن نبی کہتے ہیں کیونکہ یہ جو مسلمانوں کا چاہے زوال ہے، چاہے پھر دوبارہ ان کا ابھرنا ہے، اس کا تعلق تو باقی سویلائزیشنز کے ساتھ بھی ہے. ہم خود کو اس لیے بیکورڈ کہتے ہیں کیونکہ وی ہیو نو الٹرنیٹیو سویلائزیشنز، پیرلل سویلائزیشنز اوور ہیئر. یہاں پہ چائنیز سویلائزیشن ہے یا پھر یورپین سویلائزیشن ہے. تو ایک انٹرفیس ہے، چونکہ یہ سویلائزیشنز بھی ایٹ دا سیم ٹائم ان کے ساتھ ایک انٹرفیس ہمارا ہے، تو تب جا کے ہم یہ ٹرمز یوز کرتے ہیں کہ کسی سویلائزیشن نے ترقی کی جب ہم اس کا مقابلہ دوسرے سویلائزیشنز کے ساتھ کرتے ہیں. تو مسلمانوں کا ایک جو ہے انٹرفیس رہا ہے یورپ کے ساتھ، تو اس لیے وہ یورپ سے بات سٹارٹ کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جو یورپ کے ساتھ، کرسچن سویلائزیشن کے ساتھ جو ہمارا ایک تعارف ہوا، ایک انٹرفیس ڈیولپ ہو گیا، وہ اس کے دو پہلو تھے. ایک تو یورپین سویلائزیشن اور یورپین سول، کرسچن سول کا یہ معاملہ تھا کہ وہ اندر سے، یعنی کہ اپنے ملک میں، اپنی قوم میں ان کا جو طریقہ تھا وہ تو ٹھیک تھا، وہ تو صحیح تھا کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں وہ رولز فالو کرتے تھے اور اپنی قوم کے بارے میں وہ جو ہے اچھا سوچتے تھے. لیکن اس اپنی باؤنڈریز کے باہر جو ان کا رویہ تھا، ان کی جو ایکسٹیریئر ڈائمینشن تھی، جو ہمارا ان کے ساتھ اب انٹرفیس تھا، وہ ہمارے پاس آئے ایز کولونائزرز، وہ ہمارے پاس آئے ایز اوپریسرز، ایز ظالم، وہ ہم سے ملے تاریخ میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں، دیکھیں یہ جو ہوا مسلمانوں کے ساتھ کہ یورپین جو نیشنز ہے ان پر مسلط ہو گئے اور ان پہ زیادتی ہو گئی. اگر ہم اخلاقی نقطہ نگاہ سے اس کو دیکھیں تو پھر تو یہ غلط بات ہے. لیکن اگر ہم اس کو سماجی اعتبار سے دیکھیں گے تو پھر مسلمانوں پہ اس کا ایک جو ہے مثبت اثر اس کا پڑا. وہ یہ تھا کہ مسلمان جو ہے وہ اس نیند سے جاگ گئے جس نیند میں وہ کافی صدیوں سے جو ہے پڑے ہوئے تھے. تو اس نے جو ہے جو سوشل آرڈر ہے، اس نے اس کو بریک کیا، جس سوشل آرڈر میں مسلمان رہ رہے تھے، اور وہ جو ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ واٹ از ہیپننگ اینڈ واٹ شوڈ وی بی ڈوئنگ. تو وہ کہتے ہیں کہ جو اب ایک نیا نظام مسلمانوں نے دیکھا، وہ تو مسلمانوں کا بنایا ہوا نہیں تھا، وہ کسی اور نے بنایا ہوا تھا. لیکن اس نظام کے ساتھ اب مسلمانوں کی وابستگی بن گئی، انٹرفیس ڈیولپ ہو گیا. تو یہاں پہ جو ہے مسلمانوں کے لیے دو قسم کی مجبوریاں پیدا ہو گئی. ایک مجبوری یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک کم سے کم ایک بنیادی سطح کی عزت تو فراہم کرنی تھی، ایک بنیادی لیول آف ڈگنیٹی تو فراہم کرنی تھی مسلمانوں نے خود کو، اور یہ ماحول اس ڈگنیٹی کو اب چیلنج کر رہا تھا. اور اسی طرح انہوں نے جو ہے اپنے معاش جو ہے اس کے لیے تو چارہ کرنا تھا، اس کے لیے جو ہے انتظام کرنا تھا. اور اس نظام کو بھی ظاہر سی بات ہے یورپین اس امپیکٹ نے جو ہے وہ چیلنج کیا ہوا تھا، وہ خطرہ بن گیا تھا اس کے اوپر. تو اس لیے یہ جو پروسیس ہے کہ ہم اپنی کھوئی ہوئی عزت کو پائیں اور ہم اپنے جو ہمارا جو معاش ہے، ہمارے جو سروائیول ہے، اس پہ جو ابھی خطرہ منڈلا رہا ہے، اس سے خود کو نکالیں. تو وہ کہتے ہیں کہ دو قسم کی موومنٹ سٹارٹ ہو گئی. ایک موومنٹ ہے وہ ہے ریفارمسٹ موومنٹ، اور دوسری ہے ماڈرنسٹ موومنٹ. جو ریفارمسٹ موومنٹ ہے، اس کی کوشش یہ بنی کہ بھئی ہم مسلمانوں کو ان کی جو کانشیسنس ہے، یعنی کہ ایک احساس کہ ہم تھے کیا، ہم ان کو اس پہ واپس لے جائیں، ان کو بیدار کریں کہ آپ کی ایکچول حیثیت ہے کیا، آپ کا رول کیا ہے، اور آپ دنیا میں کیوں آئے ہیں. تو اس پہ ہم ان کو جو ہے وہ لے جائیں. یعنی کہ مسلمانوں کی ریوائول کے لیے کام کرنے والی اس موومنٹ کو انہوں نے ریفارمسٹ موومنٹ کہا ہے.
کیونکہ مسلمان ظاہر سی بات ہے کہ ایک سماجی سٹرکچر جو پیدا ہو گیا تھا، سماج کی نوعیت جو تھی اس میں وہ تبدیلی کی ضرورت تھی تاکہ ہم اچھے مسلمان بنیں، بہتر بنیں، اور اپنا جو ماضی ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے، اور وہ ڈگنیٹی اور وہ سروائیول کا جو مسئلہ ہے وہ ہم سے وہ حل ہو جائے. تو اس مومنٹ کو آگے لے جانے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے، یا اس مومنٹ کے لیے جو ٹرم استعمال ہوئی ہے وہ ہے دا ریفارمسٹ مومنٹ. پھر دوسری مومنٹ ہے جس کو انہوں نے کہا ہے ماڈرنسٹ مومنٹ، اور جس کا مقصد یہ تھا کہ جو نیا ورلڈ آرڈر اب وجود میں آ گیا ہے ہم اس میں خود کو کیسے ایڈجسٹ کریں اور اس ترقی سے فائدہ اٹھائے، جن کو انہوں نے ماڈرنسٹس کہا ہے. اور ہم کیسے ماڈرنائز کریں خود کو تاکہ ہم بھی شانہ بشانہ یورپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور دنیا میں جو ابھی سہولیتیں پیدا ہو رہی ہے، بینیفٹس پیدا ہو رہے ہیں، ہم ان سے جو ہے وہ فائدہ ان سے حاصل کریں. اور جو ریوائولسٹ مومنٹ ہے، ریفارمسٹ مومنٹ ہے، یہ خود کی جو انسپریشن ہے، یہ کوشش اس کو تلاش کر رہے تھے کہاں سے؟ جو ان کا ماضی ہے وہاں سے تلاش کر رہے تھے. اور جو ماڈرنسٹس ہے یہ ایکچولی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کسی حد تک کہ یہ ایک پروڈکٹ تھا جو ماڈرن ویسٹرن اسکول ہے اس کا ایک پروڈکٹ تھا. تو یہ دو مومنٹس ہے. تو ہم پہلے مومنٹ پہ بات یہاں پہ کریں گے کیونکہ اس میں جو پہلا حصہ ہے اس چیپٹر میں وہ ہے دا ریفارمسٹ مومنٹ، اور اس پہ ہم بات کریں گے. دیکھیں ریفارمسٹ مومنٹ کی، جیسا کہ مالک بن نبی فرماتے ہیں کہ ریوائول اس کا مقصد تھا، دوبارہ مسلمانوں کو جو ہے زندہ کرنا اس کا مقصد تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کرنٹ ہے ریوائول کی، ریفارم کی جو کرنٹ ہے، یہ ابن تیمیہ سے، ابن توماس سے، اور پھر محمد بن عبد الوہاب سے، جو یہ بڑا ٹائم سپین ہے، ٹائم ہسٹری کا ایک پیریڈ ہے، اس میں یہ یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سے تیسری جگہ یہ ایک مومنٹ سٹارٹ ہو گئی جو کوشش اس چیز کے لیے کر رہی تھی، چاہے ہم ابن تیمیہ کے دور سے ہی کیوں نہ دیکھیں. تو یہ تو کوشش ہو رہی تھی تاریخ میں، اور پھر وقتاً فوقتاً اس دوران جو ہے ایسے افراد سامنے آ گئے جنہوں نے چاہا کہ ہم خود کو واپس اسی منہج پہ لے جائیں جس منہج نے ہمیں عزت دی اور سروائیول کے مینز جو ہے وہ فراہم کیے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جدید دور میں جو اس کا بانی، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس کا جو فادر ہے اس مومنٹ کا، وہ ہے جمال الدین افغانی. اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جمال الدین افغانی ایک ایسے فرد ہے جنہوں نے ایک نیا ایرا سٹارٹ کیا مسلمانوں میں، اور انٹرسٹنگلی یہ فرماتے ہیں کہ یہ ہومو سیپینز کا ایرا انہوں نے سٹارٹ کیا ماڈرن مسلم ورلڈ میں، کیونکہ کوئی اس سے پہلے جو ہے وہ سوچ نہیں رہا تھا. تو جمال الدین افغانی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بیسیکلی ایک دو چیزیں جنہوں نے ان کو متاثر کیا، مجبور کیا، وہ تھا مسلمانوں میں زوال، اور دوسری طرف سے کالونیلزم جو زیادتی پھر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے. انہوں نے جو چیز دیکھی اکارڈنگ ٹو مالک بن نبی وہ یہ ہے کہ اخلاقی اور مادی بینکرپسی جو ہے وہ پیدا ہو گئی تھی مسلمانوں میں، پورا زوال پیدا ہو گیا تھا، چاہے اخلاقی ہے چاہے مادی طور پر دیکھا جائے تو زوال ہو گیا، پورا زوال جو ہے وہ پیدا ہو گیا تھا مسلمانوں میں. اور انہوں نے خاص طور پر جو 1857 کا جو ریوولٹ ہے، جو بغاوت ہے انگریزوں کے خلاف انڈیا میں، تو اس کی ناکامی جو پرٹیکولرلی انہوں نے اس چیز نے انہیں بڑا متاثر کیا. تو اسی طرح انہوں نے جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لیے جو ایک موومنٹ سٹارٹ کی سر سید احمد خان نے، تو اس کو بھی وہ دیکھ رہے تھے کہ بھئی یہ تو اٹس اے پروڈکٹ آف ماڈرنسٹ نو ٹینڈنسیز، اور اس کا یہ بیٹریل آف اسلام ہے. ایکچولی اسلام جو نہیں چاہتا ہے اسلام کے نام پہ کچھ ایسا ہی کیا جا رہا ہے. تو ان کے دو ٹارگیٹس تھے جو جمال الدین افغانی ہے اکارڈنگ ٹو مالک بن نبی. ایک یہ تھا کہ ایک اسلامک اخوت جو ہے اس کو فروغ دیا جائے، اسلامک فریٹرنیٹی جو ہے، پین اسلامک ایک مومنٹ سٹارٹ کی جائے جس کے ذریعے سے مسلمان سارے جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں گے اور اپنے مفادات کا تحفظ کریں گے یا اسلام کے لیے کام کریں گے. دوسرا تھا کہ وہ نگیٹ کر رہے تھے نیچرلزم کو، یعنی کہ جو میٹیریلزم مختلف طریقوں سے مسلمانوں میں پیدا ہو رہا تھا، جو انٹلیکچوئل کلاس تھا مسلمانوں میں، تو اس کو وہ نگیٹ کرنا چاہتے تھے اپنے آرگومنٹس کے طور پر. تو وہ کہتے ہیں کہ افغانی جو ہے لیکن وہ تھنکر کم تھے، ری ایکشنری زیادہ تھے، وہ زیادہ رد عمل دکھانے والے بندے تھے.
ایز اے پراپر تھنکر جس کو ہم کہیں گے وہ چیز ان میں کامل نہیں تھی، پوری نہیں تھی. وہ کہتے ہیں دیکھیے ایک چیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ AMU جو ہے علی گڑھ مسلم جو یونیورسٹی جو مومنٹ ہے، اس نے جو ہے رونائسنس جو مسلمان جو رونائسنس یہاں پہ پیدا ہو گیا سب کانٹیننٹ میں، اس میں علی گڑھ موومنٹ کا بھی ایک کنٹریبیوشن ہے. حالانکہ جمال الدین افغانی نے جو کرٹیسزم کیا علی گڑھ موومنٹ کا، وہ بھی بڑا کرامت ثابت ہو گیا، کیونکہ علی گڑھ جو موومنٹ ہے اس میں ایک ریفارم پیدا ہو گیا بیکاز آف دیٹ کرٹیسزم. لیکن پھر بھی جو افغانی تھے، الافغانی تھے، جمال الدین افغانی تھے، وہ ٹیمپرامنٹ کے حساب سے ہم ان کو تھنکر نہیں کہہ سکتے. وہ تھنکر جو سولوشن پرووائڈ کرتا یا پھر جو ایک ڈیٹیلڈ انالیسز کرتا کہ سچویشن کیا ہے، روٹس تک جاتا سچویشن کے، تو ایسا ان کے ساتھ نہیں تھا. بلکہ وہ ایک ملیٹنٹ ٹائپ کے ایک آدمی تھے جو ایک ریولٹ چاہتے تھے، ریولوشن چاہتے تھے. ہی واز ناٹ اے پراپر تھنکر فرام دیٹ پرسپیکٹو. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ الافغانی جو ہے وہ ایک انیشیٹر تھے اس پروسیس کے. جو ریفارمسٹ موومنٹ ہے اس کے لیڈر نہیں ان کو ریفارمسٹ موومنٹ کا لیڈر نہیں کہا جا سکتا، یا وہ ایک ڈاکٹرین پیش کرتے ریفارم کی، تو ویسا کچھ نہیں تھا. تو لیکن وہ ایک انیشیٹر ضرور تھے. وہ کہتے ہیں کہ الافغانی جو ہے ان کا اپروچ یہ تھا کہ جو ابھی انسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے، جو سسٹم بنا ہوا ہے، اس کو سپریس کیا جائے. لیکن افغانی جو ہے وہ ایسے تھنکر نہیں تھے جو ریفارمیشن کا ایک پرپوزل تیار کرتے پوسٹ المواحد مین کے لیے. تو افغانی جو ہے وہ ریفارمر پروموٹر تھے ریفارمسٹ موومنٹ کے. وہ ایک لیجنڈری ہیرو تھے، ان کو یہ کہا جا سکتا ہے. لیکن ان کو پراپرلی ہم ان کو ریفارمر نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ریفارمر کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس ڈیپ تھنکنگ کے بعد سلوشنز ہونی چاہیے جو مسائل ہوں گے سماج میں. تو دس از اباؤٹ جمال الدین افغانی. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس پلین میں جو ہم پراپر ریفارمر جن کو کہہ سکتے ہیں، ریفارمسٹ کہہ سکتے ہیں، وہ ہے شیخ عبدو فرام ایجپٹ. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے اس مسلمانوں کے مسئلے کو پولیٹیکل اینگل سے نیچے اتار کے سوشل اینگل سے اس کو پیش کیا، ایز اے سوشل پرابلم اس کو پیش کیا. کیونکہ جمال الدین افغانی سیڈینٹری اس طریقے سے نہیں تھے جس طریقے سے شیخ عبدو تھے، اور الازہر کا بھی ان پہ امپیکٹ تھا. اس لیے ان میں زیادہ سماجی حس ان میں زیادہ موجود تھا، سوشل سینس ان میں زیادہ موجود تھا. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو شیخ عبدو ہے وہ یہ بات سمجھے کہ ریفارم جو ہے، اگر سماج کا ریفارم کرنا ہے پھر تو افراد کا ایکچولی ہم نے ریفارم کرنا ہے، یہ اوپر سے نیچے نہیں آ سکتا. اور اس کے لیے ان کے پاس جو ایک انسپریشن ہے، جو گائیڈ لائن ہے، وہ قرآن سے ہے، جس کا تذکرہ ہم نے پہلے کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تب تک آپ کی کسی قوم کی حالت نہیں تبدیل کرتے جب تک کہ وہ چیز نہ تبدیل کرے جو ان میں ہے، ان کی تھاٹ پروسیس یا باقی سب چیزیں. تو اس لیے یہ جو آیت مبارکہ ہے، سورہ رعد کی آیت مبارکہ، یہ ایک واچ ورڈ بن گئی ریفارمسٹ سکول کے لیے. تو اب یہاں پہ مسئلہ پیدا ہو گیا، وہ یہ ہے کہ اب ریفارم کرنا کس چیز میں ہے، اور دس از اے ویری کریٹیکل ایشو. یہ کہتے ہیں مالک بن نبی کی، دیکھیں انہوں نے جس چیز پہ فوکس کیا، جو ریفارمسٹ سکول ہے، وہ ہے مسلم تھیولوجی. انہوں نے مسلم تھیولوجی کو ایڈریس کیا، اس میں ریفارم لانے کی کوشش کی، اس کو ری ایسرٹ کرنے کی کوشش کی، جیسا کہ سر محمد اقبال نے کیا. اور یہ جو تھیولوجی پہ جو فوکس ہے، یا خاص طور پر تھیولوجی پہ ہی فوکس کرنا جو ہے، یہ ایک بہت بڑی کمزوری بن گئی ریفارمسٹ سکول کی. کیونکہ یہ جو انسان کی جو روح ہے، پرسنالٹی جو ہے، اس کے لیے تھیولوجی، کریڈو تو ضروری ہے، کریڈ تو ضروری ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کافی ساری چیزیں درکار ہے، ضرورت ہے ایک صحیح شخصیت کے تعمیر کے لیے. تو اس چیز پہ کام نہیں ہوا. انہوں نے بس جو کام کیا وہ کریڈ کے معاملے میں تھا، وہ فیتھ کے معاملے میں تھا. اور وہ کہتے ہیں پرابلم اب یہ ہے کہ
مسلمانوں میں تو کم و بیش ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ عقیدہ تھا، کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان میں فیتھ تھی، لیکن جو مسلمانوں کی فیتھ کے ساتھ جو مسئلہ تھا یا جو مسلمانوں کا بنیادی ایشو تھا وہ یہ تھا کہ ان کی فیتھ جو ہے وہ افیکٹو ثابت نہیں ہو رہی تھی، اور اس فیتھ نے جو سوشل ریڈیشن تھی جو ہم دیکھ رہے ہیں ان کیس آف دا صحابہ اینڈ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سوشل ایفیکیسی اس فیتھ میں نہیں تھی، یہ سوسائٹی کو تبدیل کرنے والی فیتھ نہیں تھی، حالانکہ ان کے پاس جو فیتھ تھی تو فیتھ جو ہے یہ ایکچولی انڈیویجولسٹک بن گئی تھی، انفرادی معاملہ ایک بن گیا تھا مسلمانوں کے درمیان۔ تو بیسک ایشو اٹ واز ناٹ اباؤٹ ڈوگما، دا کریڈ اور فیتھ، اٹ واز بیونڈ دیٹ۔ اب یہاں پہ جو دلچسپ چیز مالک بن نبی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اب کیا کرنا چاہیے تھا مسلمانوں کو، کون سا ریفارم ایکچولی لانا چاہیے تھا مسلمانوں کو، یا کس یہ کون سا فینومینن ہونا چاہیے تھا جس سے یہ ٹرانسفارمیشن ہو جاتی، تو اس کا تو ابھی کوئی نام ہے ہی نہیں۔ ہاں ہم اس کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ دا رینیول آف الائنس اور یونین، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وہ ایک تعلق ہے یا مسلمانوں کے درمیان ایک جو تعلق ہے وہ پیدا ہونا چاہیے تھا، فیتھ میں وہ افیکیسی ہونی چاہیے تھی، ریڈیشن ہونی چاہیے تھی، وہ موجود نہیں تھی، تو کچھ ایسا ایشو ہونا چاہیے تھا۔ تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک سلفی پرنسپل جو ہے وہ ایڈاپٹ ہونے چاہیے تھا۔ سلفی پرنسپل سے مطلب یہ کہ جو ہمارے اسلاف یعنی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جو طریقہ کار اپنایا تھا اس پہ ہمیں واپس جانے کی ضرورت تھی، جہاں پہ اسلام کا مطلب صرف کریڈ نہیں تھا، صرف فیتھ نہیں تھا، بلکہ وہ فیتھ تھا جس کی سوشل ایفیکیسی تھی، جس کا سوشل امپیکٹ تھا۔ تو وہ کہتے ہیں اس کو ہم جنرل ریفارم بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بس تھیولوجی امپورٹنٹ نہیں ہے بلکہ اوور آل ریفارم جو ہے وہ امپورٹنٹ تھا مسلمانوں کے لیے، اور سوشل فنکشن آف ریلیجن جو ہے اس پہ ایمفیسس چاہیے تھا۔ تو یہ سب چیزیں نہیں ہوئی، ان کا فوکس جو تھا وہ ایکسکلوزیولی تھیولوجی تھی، اس کی ایفیکیسی نہیں، سوشل ریڈیشن نہیں۔ اور دوسری چیز جو انہوں نے غلطی کی وہ یہ تھی کہ جس کو وہ سپر امپوزیشن کہتے ہیں، اور شاید ایچ اے آر گب نے بھی یہ ٹرم استعمال کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو ریزسٹنس انہوں نے دکھائی ویسٹرن آئیڈیاز کے تئیں ان کے متعلق، تو یہ ٹھیک بات نہیں تھی ریفارمسٹ موومنٹ میں۔ وہ جتنا ریزروڈ رہے، جتنا پریکاشیس رہے اباؤٹ ویسٹرن آئیڈیاز، تو وہ بات ٹھیک نہیں تھی۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھیے اب ان کے اچیومنٹس کم سے کم یہ تھے کہ شیخ عبدو کی اگر بات کی جائے یا پھر ریفارمسٹ موومنٹ کی یہاں پہ بات کی جائے، تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو مسلمانوں کا ایشو ہے اس کو انہوں نے انٹلیکچوئل پلین پہ لایا، بھئی ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہماری تاریخ تو ایسی نہیں تھی، ہمارے ساتھ کون سے مسائل ہیں، تو اب یہ بات شروع ہونا جو ہے ایک سلسلہ سٹارٹ ہو گیا اس پہ۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ایکچوئل پرابلم ہے اس کو مسلم کانشنس میں، ضمیر میں یہ نہیں ڈال پائے، یعنی کہ ایکچوئل ایشو ہے کیا، ہم نے کس چیز میں کام کرنا ہے، وہ سب نہیں ہوا۔ تو وہ شیخ عبدو کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت ہی بہترین کتاب لکھی، رسالۃ التوحید، کافی صدیوں کے بعد ایک ایسی کتاب لکھی گئی جو تھاٹ پرووکنگ تھی، جو تھاٹ فل ایک ورک تھی، تو وہ کریڈٹ دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ الازہر جو ہے انہوں نے بھی ایک جو یونیورسٹی ہے اس میں بھی ایک فلیکسیبلٹی تھی کہ جی پروگریس کرنی ہے، موومنٹ جو ہے وہ یہ قبول کر رہا تھا الازہر ایز این انسٹیٹیوشن۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو پوسٹ الموحد جو مسلمان ہے اس میں کافی سارے مسائل ہیں اس سماج میں، اٹمزم ہے، ڈوگمیٹزم ہے، اپولوجیٹک ٹینڈنسی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ایڈ ہو گئے اس معاملے میں وہ ہے مجادلہ اور لٹرلزم، ہسٹرکس اینڈ پوئٹزم۔ تو یہ سب وہ بڑے مسائل تھے جنہوں نے مسلمانوں کو اپنی گرفت میں جکڑا ہوا تھا، جن سے مسلمانوں کو خلاصی حاصل کرنی تھی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یعنی کہ اٹمزم ایک محدود سوچ جس میں ہم اوورال پکچر پہ ایمفیسائز نہ کرتے ہو، بڑا تھیوریٹیکل سٹرکچر جو ہے وہ کریٹ نہ کر پاتے ہو، تو کچھ ایسا تھا مسلمانوں کے ساتھ، ڈوگمیٹزم تھا، زیادہ ڈوگمے پہ ایمفیسس، اور یعنی کہ آنکھیں بند کر کے کچھ چیزوں کو ماننا، اپولوجیٹک ٹینڈنسی، خود کو اچھا ثابت کرنے کی ہمیشہ کوشش کرنا، باقیوں کے مطابق خود کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا۔ اسی طرح وہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو مسلمانوں کو ضرورت تھی ریولوشنری سپرٹ کی، ایک سسٹمیٹک سپرٹ کی جو اس وقت مسنگ تھا، اور یہ جو مسلمانوں
میں جو ایک بنیادی ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ٹریڈیشن ہے، ایک روایت ہے اور ایک اسلام ہے، اور اس روایت اور اسلام کے درمیان ہم نے کنفیوژن پیدا کیا ہوا ہے، اور یہ جو سیکروٹنائزیشن ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی کہ روایت کون سی ہے، سماجی روایت کون سی ہے، تاریخی روایت کون سی ہے، تہذیبی روایت کون سی ہے، اور اسلام اس میں سے کیا ہے. تو ان دو کے درمیان جو سیکروٹنائزیشن پروسیس ہونی چاہیے تھی، اسلام کو ایکسٹریکٹ ہم نے کرنا چاہیے تھا، تو وہ ایک ٹیم ورک اس کے لیے ضرورت تھی، تو وہ کچھ نہیں ہو سکا. وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبدو وہ انٹلیکچوئل ورک انہوں نے کی، وہ ورک کی جو پچھلے کچھ صدیوں سے کسی نے حاصل نہیں کی، وہ اکمپلشمنٹ یہ حاصل نہیں کیا تھا، تو انہوں نے ایسا کیا. انہوں نے جو اپنی بک جو ہے اس کو بھی اسی ترتیب سے، نئے ترتیب سے ری آرگنائز کیا، یا پھر یونیورسٹی کو ری آرگنائز کیا. لیکن اوور آل اگر ہم رنائسنس کی بات کریں گے ود ان دا مسلمس، تو جنون رنائسنس مسلمانوں میں نہیں ہوا، کیونکہ فوکس جو تھا وہ تھیولوجی پہ تھا. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم جاپان کی بات کریں گے، میجی ریولیوشن جو ہے وہاں پہ سائنس اور کافی ساری چیزوں میں انہوں نے ریفارم لایا. وہ ریفارم جو تھا وہ وسیع تھا بمقابلے جو مسلمانوں نے کیا ود ریگارڈ ٹو وین دے وینٹ فار ریفارم. وہ کہتے ہیں دیکھیں فار ایگزامپل مجادلہ، ایک یعنی کہ لفظوں کے اوپر بحث کرنا، جو آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوٹیوب اور فیس بک پہ چلتا رہتا ہے مختلف ویڈیوز، چھوٹی چھوٹی ٹرمز پہ بحث کرنا، جھگڑا کرنا، یہ تو ہماری عادت سی بن گئی ہے مسلمانوں میں. تو یہ مجادلہ جو ہے یہ بڑی عام چیز تھی، خود کو ڈیفینڈ کرنا آن دا بیسس آف ونز کلاس، سیکٹ، سو آن اینڈ سو فورتھ. اسی طرح لٹرلزم، یعنی کہ ایک چیز کو اس کی یعنی کہ جو وداؤٹ گوئنگ ان ٹو دا ڈیپتھ آف دا تھنگس، چیزوں کو نہ اسٹڈی کرنا، ان کو پڑھنا، بٹوین دا لائنز نہ سمجھ پانا، تو ایک لٹرلزم جو ہے وہ ہم مسلمانوں میں پاتے ہیں. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ وی ہیو دا پیشن فار ورڈس اینڈ ٹاکنگ، ہمیں زیادہ پسند ہے کہ ہم باتیں کریں، اور ہم میں ایک وہ اعتدال کا جو ایک سینس ہونا چاہیے وہ موجود نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ مسلم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ یہ ہوا کہ سلیبائی جو ہے یا پھر میتھڈ آف انسٹرکشن جو ہے وہ تو آلموسٹ سیم ہے. ہاں ہم نے تھوڑا کرسی لگائی اور بلڈنگ میں اسٹرکچر جو ہے تھوڑا تبدیل کیا، اور یہ سمجھا کہ شاید ہم نے کافی ترقی کی، شاید رنائسنس جو ہے وہ پیدا ہو گیا. تو ان سب چیزوں سے رنائسنس جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتا ہے unless and until you bring a significant change جو اسلام کے مطابق ہو. وہ کہتے ہیں کہ جو الفاظوں کے ساتھ جو ہے ہمارا لگاؤ رہا ہے، ٹرمز کے ساتھ ہمارا لگاؤ رہا ہے، اس نے جو ہماری ایفیشنسی ہے اس کو جو ہے اس کو ختم کر رکھا ہے. وہ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں ویل آف سائنس، کہ سائنس جو ہے وہ ختم ہی ہو گیا ہے. کس میں ختم ہو گیا ہے؟ کیونکہ سائنس کا جو سوشل سماجی جو اس کا رول بنتا ہے، ہم اس کو سائنس کو اس اینگل سے نہیں دیکھ پا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو ڈائریکشن آف انٹلیکچوئل ایفورٹس ہے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ہم سب نے سمجھنا ہے. آج کل بھی جو آپ بحث دیکھیں گے، میجورٹی بحث آپ دیکھیں گے، وہ ہے کہ 1400 سال 1300 سال 1200 سال پہلے کیا ہوا، ٹھیک ہوا نہیں ہوا. تو بس ہمارے یہ اٹس ناٹ the thing کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بٹ the point is کہ ہم نے اپنا جو حال ہے وہ تو ڈسکس کرنا ہے، ضروری ہمارے لیے. ہم کس سمت میں جا رہے ہیں، ہمارا مستقبل کیا دکھ رہا ہے، اس کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کرنے چاہیے. ہمارے انٹلیکچوئل جو ایفورٹس ہونے چاہیے وہ فارورڈ لکنگ ہونے چاہیے کہ آگے جا کے ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس جو ایک انٹلیکچوئل ایفورٹ جو ہے اس میں ہسٹریسز ہے، یعنی کہ ماضی کی طرف ہمارا جھکاؤ ہے، ماضی کی طرف ہماری ڈائریکشن ہے، یہ بیکورڈ ہے، یہ فارورڈ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کوانٹیٹیزم ہے مسلمانوں میں. وہ یہ ہوا کہ ہم دیکھتے ہیں ہم کوانٹٹی پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، دھیان دیتے ہیں. اور یہ ویسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پہ اجتماع ہو تو ہم زیادہ یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اتنے زیادہ لوگ وہاں پہ تھے. کوالٹی کیا ہو کیا نہ ہو وہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. یا کتاب لکھیں گے تو اس پہ پیجز پہ زیادہ زور ہے، ورڈز کتنے لکھے گئے اس پہ زیادہ زور ہے. بک کی کوالٹی کیا ہے اس پہ زور نہیں ہے. وہ کہتے ہیں پوئٹزم فار ایگزامپل، یہ
ہم میں کتنی بھی کمیاں کیوں نہ ہوں، ہم کوئی ٹاپک پریپیئر نہیں کریں گے، لیکن پھر ہم جب جاتے ہیں تو ہم نے کچھ اشعار پڑھے، کچھ مشہور لوگوں کے جو ہے اقوال لوگوں کے سامنے رکھے، ایک سینٹیمنٹل کنیکشن پیدا کیا، تو جو بات کرنے کی تھی، جس پہ ریسرچ ہونا چاہیے تھا، جو ہم نے گھر میں پریپیئر کرنا چاہیے تھا، وہ تو ہم نے کیا نہیں، لیکن ہم جو ہے انہی اشعار کے ذریعے سے گزارا اپنا کرتے ہیں، لوگوں میں امپریشن بنا دیتے ہیں۔ اب یہ جو سپیکر ہے وہ بھی اس کے لیے تیار ہے، سننے والے بھی اسی کے لیے تیار ہے، تو یہ ایک مسئلہ بن گیا ہے مسلمانوں میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب جو کچھ اسکالرس ایجپٹ میں جن کا تعلق مسلم بردرہڈ کے ساتھ ہیں، انہوں نے کوشش کی ہوئی ہے لیٹسٹ کہ ایک سوشل رول جو اسلام کا ہے وہ سامنے لایا جائے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بینیفٹ جو ہوا وہ یہ ہے کہ جو لٹریسی تھی مسلمانوں میں، تو اس کو ایک دھچکا اس سے لگا، جو ایک ریفارمسٹ موومنٹ سٹارٹ ہو گئی، اس کے جو ایفورٹس ہیں، تو اس کو اس سمت میں ہماری کچھ ترقی ہو گئی، کچھ پروگریس جو ہے وہ ہو گئی۔ اب ریفارمسٹ اسکول کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان کا فیلئر یہ تھا کہ انہوں نے جو مذہب کی سماجی فنکشن ہے، سماجی رول جو مذہب کا بنتا ہے، کردار سماجی کردار جو اس کا بنتا ہے، وہ انہوں نے فراموش کیا، اس پہ زور نہیں دیا۔ ہاں، اس چیز میں یہ کامیاب ہو گئی کہ جو ایک چل رہا تھا ہمارا ماحول، سٹیٹس کو چل رہا تھا، تو وہ بریک ہو گیا، انہوں نے اس کو چیلنج کیا، نیا سوچنے پہ لوگوں کو مجبور کیا، یعنی کہ انٹلیکچوئل پلین پہ تو انہوں نے کام کیا، لیکن سوشل پلین پہ کام نہیں ہوا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مسلم سویلائزیشن جو ہے، اس کا ایک ریلیشن شپ بنتا ہے اسلامک ڈاکٹرین کے ساتھ، اور اسلامک ڈاکٹرین جو ہے، یعنی کہ اسلام گائیڈ کرنا چاہیے مسلم سویلائزیشن کو، لیکن کیا ہوا ہے تاریخ میں کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے ڈاکٹرین کو سویلائزیشن کے حساب سے اکاموڈیٹ کیا۔ تو ابھی جو پریڈومیننٹ جو ماحول ہے، ہم نے اسی کو جسٹیفائی کیا، کوئی بادشاہ ہے یا کوئی اور ہے جو حکمران لوگ ہیں، ہم نے انہی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی، انسٹیڈ کہ ہم ان کو گائیڈ کرتے یا سوسائٹی کو گائیڈ کرتے۔ آج کل بھی یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ہم جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں کون سا چیز ٹرینڈنگ ہے، کون سا چیز چلے گا زیادہ، تو ہم فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ وہی سب چیزیں ڈالتے ہیں، انسٹیڈ کہ ہم لوگوں کو گائیڈ کریں اسلام کے مطابق کہ کس چیز کی اصلاً ضرورت ہے۔ سو وٹ از ہیپننگ از کہ ایک اسکالر جو ہے وہ لوگوں کی سمت کو نہیں بدل پا رہا ہے، انسٹیڈ کیا ہو رہا ہے کہ وہی لوگوں کی سمت میں جا رہا ہے، لوگوں کے فلو کے ساتھ وہ بہہ رہا ہے، کیونکہ اس کی ٹاپک کی سلیکشن، اس کا لہجہ جو ہے وہ لوگوں کو فالو کرتا ہے رادر دین فالوئنگ اسلام، اور کوشش یہ کرتا وہ کہ میں وہ تھیمز کو سامنے لاؤں گا جو قرآن و سنت نے ہمارے لیے لازمی بنایا ہے، اور سوسائٹی کی ڈائریکشن کو تبدیل کروں۔ ہم سوسائٹی کی ڈائریکشن میں ہی اپنا کام کرتے ہیں، تو اوبویسلی دیر ول بی نو ریفارم تھرو دس پروسیس اف وی فالو دس پروسیجر۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے جو ہے ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلم کلچر کو ہم نے ریکنسٹرکٹ کرنا ہے آن دا بیسس آف دا قرآن اینڈ سنہ، اور وہ تب ہوگا جب ہم پیور ڈاکٹرین جو ہے وہ اسٹیبلش کریں گے، پیور ڈاکٹرین جو ہے اس کو سامنے لائیں گے، اور وہ پیور ڈاکٹرین جو ہے اس کا تعلق جو ہے پولیٹیکل پاورز کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے انفلوئنس کے تحت ہم اپنا اسلام لکھیں، یا اپنا جو طبقہ ہوگا ان کے انفلوئنس کے تحت ہم اپنی کتاب لکھیں گے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو رپچر ہو گیا تھا صفین میں اسلام کے ساتھ جو معاملہ ہو گیا تھا، ہم نے یعنی کہ اس کے ماضی میں جو سسٹم تھا اس کو سامنے جو ہے وہ لانا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وی ہیو ٹو ریٹرن ٹو اسلام، اور جو اٹ ول بی اوبویسلی بیسڈ آن دا قرآن، تو قرآن تو اس کا سبسٹریٹم ہے، بنیاد ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کا انٹرپریٹیشن ہے، قرآن پہ جو فوکس ہے، قرآن پہ جو زور دیا جاتا ہے، اس میں دو تین چیزیں جو ہے ان سے اوپر بھی ہم نے دیکھنا ہوگا، یا ان سے ورا بھی ہم نے باقی چیزوں کو دیکھنا ہوگا، جس میں تھیولوجی ہے، ہمارا ایمفیسس تھیولوجی پہ ہوتا ہے، فقہ پہ ہوتا ہے، جورسپروڈنس پہ ہوتا ہے، یا فلسفی پہ ہوتا ہے، لیکن جو باقی سب چیزیں ہیں، چاہے وہ سائیکالوجی ہے، چاہے وہ جس کو ہم اکنامکس میں اسٹڈی کرتے ہیں، یا کافی سارے جو پرسپیکٹیوز ہیں، جو زاویے ہیں جن کے ذریعے سے ہم نے قرآن کو پریزنٹ کرنا چاہیے، تو وہ سب چیزیں بھی ہم نے آگے لانی ہے۔ بس یہ جو تین محدود قسم کے زاویے ہیں، پرسپیکٹیو ہے، ان کو فوکس ہم کریں گے، پھر تو کام نہیں چلے گا۔ وی ہیو ٹو موو بیانڈ اینڈ برنگ ان ادر پرسپیکٹیوز ٹو دا قرآن اینڈ سنہ آف دا پروفیٹ پیس بی اپون ہم، تاکہ ایک ہولسٹک ایک
ایک آئیڈیا، اسلامک ڈاکٹرین کا آئیڈیا پیدا ہو جائے جس کی بنیاد پہ مسلم کلچر کی ریکنسٹرکشن کی جائے، اس کو تعمیر کیا جائے۔ تو جو بھی میں نے اس چیپٹر کے ذریعے سے سمجھا، جو اس کا پہلا پورشن ہے چیپٹر کا، اس کا نام ہے رونائسنس، اور دو چیزیں اس میں مالک بن نبی ایمفسائز کرتے ہیں، ایک تو ریفارمسٹ مومنٹ اور دوسرا ہے ماڈرنسٹ مومنٹ۔ یہ جو پورشن ہم نے ڈسکس کیا ہے، اس میں ریفارمسٹ مومنٹ کے بارے میں بات کی گئی ہے اور کچھ لوگوں کے بارے میں بات کی گئی ہے اس حوالے سے۔ تو اب نیکسٹ جس چیز پہ بات کریں گے مالک بن نبی، جو دوسرا ان کا پورشن ہے اس چیپٹر میں، وہ ہے دا ماڈرنسٹ مومنٹ۔ دیکھتے ہیں آنے والے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالی وہ ماڈرنسٹ مومنٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔